رجاء الاشتراك والضغط على زر الجرس. پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل بٹن. مہربانی کر کے ممبر بنیے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سوال بنانے کا جو ہم نے طریقہ سیکھا تھا، یہ اس کے بارے میں ہے کہ ان کو جو ہم نے سوال بنانے کے آپ کو چند الفاظ دیے تھے، تو ان کے ساتھ آج ہم سوالات بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ ہمارا خزینہ الفاظ بھی بڑھتا جائے گا. تو آج ہم کسی چیز کے بارے پوچھیں گے، اور خاص طور آج کا ہمارا جو سبق ہے چند ایک جانور ہیں، اور عربی میں ان کے مختلف طریقہ ہے سوال کرنے کا، پوچھنے کا. اور ہمارا یہ سوالوں کا سبق آلریڈی پہلے ہم اس کو تفصیلی طور پر آپ کو بیان کر چکے ہیں. تو یہ ابھی ہم سوالات والا سبق آپ کو تھوڑا سا دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سوالوں والا جو سبق ہے ہم پہلے لے چکے ہیں، اور یہ جو ہم سوالیہ الفاظ ہیں ہمارے پاس، تو اس کو سوال میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تو آئیں جناب ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے کیسے سوال کیا جاتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. جی دوستو، تو ہمارے پاس یہ جو پہلی تصویر ہے، اس میں پہلا ہمارے پاس لکھا ہوا ہے الحیوانات. الحیوانات، یا ہم سیلنٹ کر کے اس کو الحیوانات بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس کا اس میں جمع ہے، اور آگے ہم نے اس کی وضاحت دی ہوئی ہے حیوان، اور اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے. تو الحیوانات کا مطلب ہے جانور، تین یا اس کے زیادہ کے لیے. ایک ہمارا حیوان ہوتا ہے، وہ آگے ترجمے کے ساتھ بھی دیا ہوا ہے. تو الحیوانات اردو میں ہم اس کو جانور بولیں گے، انگلش میں بھی آپ کو سامنے دیا گیا ہے. جو دوست انگلش میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم پرناؤنس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی انگلش مجھ سے بہتری ہوگی، اور نوجوان کیونکہ ہمارے بچے ابھی 2 سال کے ہوتے ہیں، تو ان کو جیسے اسکول میں داخل کرتے ہیں تو ABC وہ الف بے با تا سے بھی پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. تو جناب یہ ہمارا الحیوانات یا الحیوانات، تو اس کا مطلب بنتا ہے جانور. اور جیسے ہم نے بتایا عربی میں یہ جمع ہے، اور ہمارے پاس جانور بھی ہے، اور کہیں گے ہم اس کو جمع بھی کر لیتے ہیں تو جانوروں کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ہم جب اس کے ساتھ باقی افعال اور ایڈجیکٹو وغیرہ جب استعمال کرتے ہیں تو اس ٹائم ہمارے پاس جو ہوتا ہے تو اسم بعضوں کا سنگولر رہتا ہے، لیکن اس کے پہلے اور دوسرے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہم کافی جانوروں کی بات کر رہے ہیں. تو جناب چلتے ہیں سبق کی طرف. تو یہ اس کی ہیڈنگ تھی یا عنوان تھا الحیوانات، اور اس کا مطلب ہے جانور. جی دوستو، تو ہمارے پاس یہ جو پہلا نام ہے یہ ہے اسدن. اسدن، اور یہ ایک لفظ ہے. حرف وہ ہوتا ہے جیسے الف ہے، یہ ایک حرف ہے، سین ایک حرف ہے، دال ایک حرف ہے. تو حروف کو ملا کے ہمارے پاس ایک لفظ بنتا ہے، اور وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اسم ہے، اور یہ ایک جانور کا نام ہے، جیسے آپ کے پاس سامنے اس کی تصویر بھی دی گئی ہے.
انگلش میں بھی اس کا ترجمہ دیا گیا ہے اور اردو میں بھی دیا گیا ہے. تو اس کو ہم تلفظ کریں گے اسدن. اسدن تنوین لگانا بہتر ہوتی ہے، ورنہ ایڈوانس میں یا عام بول چال میں اسدن یا لمبی اس میں گریمر کے اتنی اس پہ زور نہیں دیا جاتا عام بول چال میں. لیکن حدیث شریف اور قرآن مجید میں زیر و زبر لازمی ہے اور اس کو فالو یا اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کا تلفظ تبدیل کرتے ہیں تو وہ ایک نقطے نے محرم کو مجرم بنا دیا، اس کیفیت میں چلا جاتا ہے تو ثواب کی بجائے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح عربی میں حدیث شریف اور قرآن مجید کا تلفظ بھی صحیح معنی میں لینا ثواب ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ عربی کے سبق شروع کیے ہیں کہ ہمارے دوست احباب مسلمان بھائی اور باقی بھی تمام انسانیت ہے تو وہ عربی سیکھ کے قرآن مجید اور حدیث شریف بہتر طور پہ پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. تو اسد یا اسدن انگلش میں واضح ہے آپ کے پاس، اردو میں بھی واضح ہے آپ کے پاس. اب ہم اس کا سوال بنائیں گے اور سوال والا ٹیبل ہم نے اس سے پہلے بھی تھوڑا سا منشن کیا ہے اور اس کا پورا سبق بھی ہے. سوال اس طرح ہمارا بنے گا ما ھذا. ما ھذا آگے انگلش میں بھی واضح کیا ہوا ہے واٹ از دس. واٹ از دس. اور اردو میں یہ کیا ہے. یہ کیا ہے. نام ہمارے پاس کیا تھا؟ اسد تھا. لیکن ایک بندے کو پتہ نہیں کہ سامنے شیر کھڑا ہے، اس کا نام نہیں آتا اور کوئی عربی بندہ یا عربی بولنے والا سامنے آ گیا تو آپ اس سے سوال کر کے اشارہ کر کے کہیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے یا واٹ از دس. جواب کیا ملا؟ ھذا اسدن. ھذا اسدن، یہ شیر ہے اور یہ اس کا سنگولر یا ایک کے لیے مفرد نام ہے اس کا. انگلش میں بھی ہم نے دیا ہوا ہے، اردو میں بھی دیا ہوا ہے. اسدن اسم ہو گیا اس کا. ما ھذا یہ ہمارا سوال بن گیا اور اس کا جواب ملا ھذا اسدن. ھذا اسدن. نیچے ہم نے پھر وہی حیوان، حیوان کا مطلب ہے جانور، یہ سنگولر ہے اس کا کہ ایک کے لیے مفرد ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو اینیمل بھی دیا ہوا ہے. تو حیوان کسی بھی قسم کے جانور کو بولتے ہیں، کوئی بھی جانور ہو وہ حیوان ہے. تو اس کا بھی ہم نے ترجمہ کر کے دے دیا ہے. اور آگے ہم نے نوٹ دیا ہوا ہے اسد جو ہے یہ اس میں مذکر ہے، اس کے ساتھ ھذا لگے گا. ھذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے. اب کچھ دوست کہیں گے کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ لگے گا اس میں مذکر اور اس میں مؤنث؟ عربی میں دو قسم کے اسم ہوتے ہیں، ایک میسکولن چیز کے لیے، ایک فیمینن کے لیے، یعنی کہ مذکر مرد اور جو مرد کی کیٹیگری میں چیز آتی ہے، اور مؤنث جو مؤنث اردو میں بھی آپ کو گرامر میں اس کو مذکر اور مؤنث ہی پڑھایا جاتا ہے. تو جناب آگے ہم نے اس کے مؤنث کے جو سوالات آ رہے ہیں اس میں ہم نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ بھئی مؤنث اسم کی کیا پہچان ہے. تو جناب یہ ہماری پہلی تصویر تھی اسد، اسدن. ما ھذا یہ کیا ہے؟ جواب ملا ھذا اسدن. اور اسد کیا ہے؟ جانور ہے، حیوان ہے. اور نوٹ بھی آپ کو ہم نے واضح کر کے دے دیا. تو یہ جناب ہمارا پہلا سوال بن گیا اور ایک ہمارے پاس ووکیبلری کا بھی وہ آ گیا. جی جناب ہمارے پاس یہ دوسرا نام ہے اور یہ بھی مذکر ہے اور یہ ہے ارنبن. ارنبن یا ارنب. ارنب. اور انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ دیا گیا ہے. سوال کرتے ہیں ما ھذا. ما ھذا یہ کیا ہے؟ جواب ملا ھذا ارنبن. ھذا ارنبن یا ھذا ارنب. ھذا ارنب. اور یہ بھی ایک جانور ہے، حیوان ہے
اور اس کا یہ مفرد نام ہے، اور وہی ہم نے وضاحت نیچے دی ہوئی ہے۔ ارنب اس میں مذکر ہے، اس کے ساتھ حاذا لگے گا، حاذا اسم اشارہ ہے قریب کے لیے۔ تو یہ جناب ہمارا دوسرا نام تھا ارنبن یا ارنب، اور سوال کرنے کا طریقہ ما ھذا، جواب ہے ھذا ارنب، ھذا ارنبن یا ھذا ارنب۔ جی جناب، ہمارے پاس یہ ایک تیسرا نام ہے، اور یہ جو نام ہے یہ مؤنث ہے، یہ نام ہے جناب مؤنث، اور مؤنث جیسے ہم نے اس کے نیچے وضاحت دی ہوئی ہے اور آگے بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے پاس جناب بقراتن، بقراتن۔ اب یہ جیسے آپ بکرا بولتے ہیں، یہ بکرا نہیں ہے، بکرا آپ ڈنڈی والی کاف لگاتے ہیں، اور جو کتاب کے لیے آپ کاف استعمال کرتے ہیں یہ 2 نقطوں والی قاف ہے، اور اس کو عربی میں بعض اوقات پروننسیشن عام زبان میں گاف کے طور بھی کیا جاتا ہے، جیسے عام زبان میں ہم اس کو بگرا وہاں کہہ کے بگرا، بگرا۔ اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ دوسری صورت بھی ہے، سورہ بقرہ، جس میں بنی اسرائیل کا جو قصہ دیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ جناب ہمارے پاس ہے، اس کو صحیح دوبارہ تلفظ سنیے، بقراتن، قاف کاف نہیں ہے، بقراتن۔ اور یہ جو گول والی ہوتی ہے عربی میں یہ تے ہوتی ہے، تا مربوطہ، یا جس کو آپ چھوٹی تے کہتے ہیں، اور نیچے ہم نے اس کی وضاحت دی ہوئی ہے، مگر دوست جلدی جلدی سے دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو آپ اس کو ہر چیز کو تسلی سے پڑھیے، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی ہمارا جو مقصد اس کے نہیں ہے، آپ کو اس کے پہ MPA MNA یا کوئی ملازمت نہیں ملے گی، یہ آپ کا حدیث شریف اور قرآن مجید یا آپ کا جو نیبر ہے اس کی زبان ہے، عرب ہمارے پڑوسی ہیں ان کی زبان ہمیں آنی چاہیے۔ ویسے بھی کہاوت ہے دشمن اور دوست کی زبان آنی چاہیے، اگر کوئی دشمن سازش کرتا ہے تاکہ ہمیں اس کی زبان سمجھ آئے، ہمیں پتہ چلے، اور دوست تو دوست ہی ہوتا ہے، آئے تو ہمارا اس کے ساتھ دعا سلام گپوٹیشن ہو جائے۔ تو اس کا دوبارہ میں تلفظ کرتا ہوں، بقراتن، بقراتن۔ اور جیسے ہم آگے آگے جائیں گے ہمیں بڑی تے یا کھلی تے اور اس چھوٹی تے کے پتہ چلے گا، اور یہ چھوٹی تے کی آگے میں مزید وضاحت دوں گا۔ تو یہ ہے جناب بقراتن، بقراتن۔ اچھا، اب آپ نوٹ کریے گا کہ اس کا سوال کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے۔ وہاں ہمارے پاس ہوتا تھا ما ھذا، وہ جب مذکر اسم تھا، تو یہاں ہو گیا ما ھذہ، ما ھذہ، لیکن انگلش اور اردو میں چینج نہیں ہوا۔ انگلش اور اردو میں سوال کرنے کا سبجیکٹ یا چیز کو دیکھ کے ہم سوال نہیں کرتے، لیکن عربی میں سوال ہی، اور عربی کی فصاحت اور بلاغت ہے اس میں کہ آپ باہر کھڑے ہیں اور 2 بندے آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں، جیسے وہ ما ھذہ کہے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جواب ملے گا تو وہ مؤنث میں فیمینن میں آئے گا۔ تو ما ھذہ، ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ اور بقراتن کا مطلب ہے گائے یا کاؤ، نیچے دیا گیا ہے۔ سوال کیا ما ھذہ، جواب ملا ھذہ بقراتن، ھذہ بقراتن، یعنی کہ قاف کو قاف ہی تلفظ کریں گے، یا شروع میں ابتدا میں آپ سے نہیں ہوتا تو آپ کوشش کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا تلفظ درست ہو جائے گا۔ سننا اور سمجھنا، سننے سے ہی آپ کا تلفظ بہتر ہوگا۔ ایک ان پڑھ بندہ جس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی عربی ملک چلا جاتا ہے، خاص طور جیسے ہمارے بہت ہی احباب دوست ہمارے گلف کنٹری میں، خلیجی ممالک میں ہیں، تو جناب وہ سننے سمجھنے سے جا کے وہاں عربی جو وہاں سلینگ یا گلی کوچے بولی جاتی ہے تو وہ بول لیتے ہیں، لیکن ان کا وہاں تلفظ اور گرامر بہت ہی غلط ہوتا ہے، لیکن وہاں والے لوگ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے، اور وہ عامیہ زبان بہت اچھے طریقے سے بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا کیونکہ آج کا پہلا سبق ہے، یہ تھوڑا لمبا جائے گا، آگے ہمیں یہ چیزیں زیادہ ان پہ زور نہیں دینا پڑے گا۔
تو جناب ہمارے پاس نام تھا مؤنث بقرۃ یا بقرہ، بقرہ، تو سوال ہوا ما ہذہ، ما ہذہ، کیوں ما ہذہ بنا؟ کیونکہ ہمارا یہاں جو ہے اسم ہے وہ مؤنث ہے۔ جواب ملا ہذہ بقرہ، ہذہ بقرہ۔ اور نیچے ہم نے وضاحت کی ہوئی ہے کسی بھی چیز کے نام کے ساتھ یہ چھوٹی تے جو گول والی اور اوپر دو نقطے ہیں لگ جاتی ہے تو عربی میں وہ اس میں مؤنث بن جاتا ہے، اور اس تے کو عربی میں تا مربوطہ کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے نام کے ساتھ یہ چھوٹی تے لگ جاتی ہے تو عربی میں وہ اس میں مؤنث بن جاتا ہے، اور اس تے کو عربی میں تا مربوطہ کہتے ہیں، یعنی کہ گول بندھی ہوئی تا۔ پھر ہمارے پاس جناب وہی نوٹ آ گیا، اور درمیان میں ہم نے حیوان، وہی جانور ہو گیا، سنگولر نیم ہے حیوان، اور نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے بقرہ اس میں مؤنث ہے، اس کے ساتھ ہذہ لگے گا، ہذہ اس میں اشارہ ہے قریب کا۔ تو یہ جناب ہم نے پہلا مؤنث نام اور اس کی وضاحت کر دی ہے، اور اس کو آپ لوگ تسلی سے دیکھیں گے اور سنیں گے اور پڑھیں گے۔ جی جناب، یہ ہمارے پاس ایک اور مؤنث نام ہے، مؤنث، اور مؤنث پہ ہم نے زور دینا ہے، یہ سے کے ساتھ لکھا جاتا ہے نہ کہ سین اور صاد کے ساتھ۔ اس میں مذکر جو ہوتا ہے وہ ذال کے ساتھ ہوتا ہے، زے کے یا زوئے کے ساتھ نہیں ہوتا، تو وہ ذال ہوتی ہے جو دال کے بعد ذال آتی ہے۔ اسی طرح الف با تا سا، یہ ہمارا مؤنث ہوتا ہے۔ مؤنث مطلب اردو میں آپ کو گرامر میں مؤنث اور مذکر یہ دونوں پڑھاتے ہیں، صاف ظاہر ہے انگلش میں اس کو ہم فیمینن میں لے آئیں گے۔ اور یہ نام ہے جناب ہمارے پاس بطۃ، بطۃ یا بطہ، بطہ، اور اس کا آپ کو آگے ترجمہ اردو اور انگلش میں دیا گیا ہے، اور جیسے ہم نے آپ کو واضح کر دیا ہے یہ بھی ایک مؤنث اسم ہے، اور نام اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ بطہ یا بطۃ، سوال آ گیا جناب ہمارا ما ہذہ، وہی چیز ما ہذا نہیں لگے گا، ہذہ ہی لگے گا۔ ما ہذہ، جواب ملا ہذہ بطہ، ہذہ بطہ۔ آگے دونوں زبانوں میں اس کا ترجمہ انگلش اور اردو میں دیا گیا ہے۔ پھر وہی وضاحت، کسی بھی چیز کے نام کے ساتھ یہ چھوٹی تے لگ جاتی ہے جو گول والی اور اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، تو لگ جائے تو عربی میں وہ اس میں مؤنث بن جاتا ہے، اور اس تے کو عربی میں تا مربوطہ کہتے ہیں، تا مربوطہ کہتے ہیں۔ اور جناب یہ جو جس چیز کی تصویر ہے ہمارے پاس، یہ جانور نہیں، یہ ایک پرندہ ہے، تو پرندے کو عربی میں طیر بولتے ہیں۔ نیچے یہ دیکھیں آپ کو اس کے سر کے ساتھ وضاحت دی گئی ہے، طیر، طیر کا مطلب ہے برڈ یا پرندہ۔ تو کیونکہ یہ ہمارا جو نام ہے تو یہ پرندوں میں شامل ہوتا ہے، اور اوور آل یعنی کہ ہم عام طور پہ پرندوں کو بھی جانوروں کی کیٹیگری میں یا اس میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن مزید اگر ڈیپ میں جائیں گے یا گہرائی میں جائیں گے تو اس کو پرندہ ہم واضح کر دیا ہے۔ تو طیر کا مطلب ہوتا ہے، یا اس کا دوسرا بھی نام طائر بھی ہے، تو اس کو ہم نے قرآن مجید میں بھی طائر کا ذکر آیا ہے، تو طائر کا مطلب ہے پرندہ۔ وہی ہم نے نوٹ جو بقرہ میں دیا تھا، بطہ اس میں مؤنث ہے، اس کے ساتھ ہاذی ہی لگے گا، ہاذی اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے۔ تو جناب آج کے ہمارے یہ 4 نئے ہمارے ووکیبلری کے تھے، اور اس کے ساتھ ہم نے ما ہذا اور ما ہذہ کا یوزیج یا استعمال دیکھ لیا۔ امید ہے دوست اس سے مستفید ہوں گے، اور ایک ایک لفظ کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے کہا ہے ہمارا مقصد حدیث شریف اور قرآن مجید کی طرف آگے جانا ہے، اور باقی جو بے شک عام بھی بول چال میں ہے تو جتنی وہ بہتر بولے گا عربی تو اگلا سامنے اس کی اتنی ہی وہ کرے گا کہ یار ماشاءاللہ یہ اتنی صحیح
عربی بولتا ہے یا جس سے اس نے سیکھا ہے تو اس نے اس کو صحیح سکھایا ہے یا گائیڈ کیا ہے۔ تو جناب ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو آپ اس کو تھوڑی توجہ کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ آپ کا پورا مذہب اسی میں ہے، اور ہم اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت اسی لیے لگاتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو بھائی ہم نے ہی ذکر اتارا اور ہماری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنے کی۔ یہ قول باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کیونکہ قرآن مجید عربی میں اترا ہے تو جیسے قرآن مجید کی حفاظت ہوگی تو ساتھ ساتھ عربی زبان کی بھی ہوگی۔ تو اسی لیے جناب ہم کوشش ہے ہماری کہ ہمارے دوست احباب عربی سیکھیں، اور مسجد میں، اور جیسے ہمارا انشاءاللہ کل پرسوں ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اس میں ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، اور یہ آن لائن کلاسز اسی لیے ہیں کہ آپ کے رات کے ٹائم، دن کے ٹائم، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، چھوٹے بچے کے ساتھ، بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کے یہ کریں گے تو یہی الفاظ ہیں۔ آپ کا قرآن مجید جو ہے عربی کے الفاظوں پہ اور انہی پہ ہی مبنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔